کمل سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو ریفرینڈم کا اعلان کیا ہے اس کو ہم کس طرح سے لیں؟ شہباز شریف صاحب نے اس کو مسترد کیا ہے، مریم صاحبہ نے بھی اسے مسترد کیا ہے کہ 1948 کی اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور جب یہ ریفرینڈم ہوگا اسی صورت میں ہوگا جب پاکستان اور مقبوضہ کشمیر جو بھارت کے اس وقت قبضے میں ہے یہ دونوں کشمیر کی عوام مل کے فیصلہ کریں گے۔ اس کے بغیر کوئی ریفرینڈم، اس کا کوئی حل کہیں موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے؟ یہ دیکھیں جی، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں نون لیگ نے سب سے زیادہ کیمپین کی وہاں پر، اور مریم بی بی نے سب سے زیادہ بڑے بڑے جھوٹ بولے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کشمیر کو وہ ایک صوبہ بنانے جا رہے ہیں اور اس کو کا الحاق جو ہے وہ 5ویں صوبے کے طور پہ پاکستان سے کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو پوری طریقے سے مسترد کرتے ہیں پوری پی ٹی آئی کی حکومت اور ہم سب نمائندے، اور میں کیونکہ وہاں کشمیر میں مظفر آباد میں تقریباً 4 دن کیمپین کرتی رہی ہوں، تو وہاں پر بھی لوگوں کے کافی کنسرنز تھے ان کے اس جھوٹے پروپیگنڈے پہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بڑا اوپنلی یہ بات کی ہے کہ جب تک آخری کشمیری بھی زندہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو کشمیر کا کاز ہے وہ کشمیریوں کی ایسپریشن یا ان کی خواہش کے مطابق ہی ہوگا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا، وہ بھی میں بتا دوں، لیکن ساتھ میں میرے پاس ایک اخبار کا تراشا موجود ہے، وہ میں آپ کو بھیجتی ہوں، وہ ضرور سکرین پہ چلائیے گا کہ جب ایاز صادق صاحب یہاں پر اسمبلی میں موجود تھے ایز اے اسپیکر، تو یہی جو ابھی موجودہ پی ایم ایل این کے وزیر اعظم ہے کشمیر کے، راجہ جو فاروق حیدر صاحب، انہوں نے اس طرح کی ایک بیان دیا تھا، انہوں نے اس طرح کا ایک بیان دیا تھا کہ ہمیں اپنے 5ویں پتہ نہیں بچے کے طور پہ یا اس کے طور پہ قبول کر لو۔ تو اب انہوں نے اس کو اٹھا کے مریم بی بی نے پوری کیمپین میں یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا، تو اس کو ڈسپیل کیا جا رہا ہے۔ دوسرا دیکھیں ریفرینڈم کیا ہوتا ہے، عوام کیا چاہتی ہے، وہ ایک بڑا ڈائریکٹ سورس ہوتا ہے کہ عوام سے آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس سے کوئی مقصد ایسا نہیں ہے کہ کوئی 370 یا 35A والا کوئی یہاں پر سسٹم لانے لگے، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کشمیریوں کی ایسپریشنز ہیں، پلیبسٹ کا جو ان کا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام یہاں کشمیر میں نہ ہوگا، نہ ہم ہونے دیں گے، نہ ہونے جا رہا ہے۔ تو پہلے تو ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو میں یہاں بیٹھ کے ڈسپیل کر رہی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے ابھی گیلپ کے سروے کی بھی بات کی اور پھر آپ نے ذرا سا دھاندلی کا بھی ذکر کیا، مجھے اجازت ہے میں 1 منٹ میں صرف اس پہ بھی کامنٹ اس کو بالکل کامنٹ کر دیجیے گا۔ پہلے یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ ریفرینڈم کرائیں گے، اور ریفرینڈم میں پہلا ریفرینڈم جو ہے اس میں کشمیری عوام پاکستان یا بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی، اور دوسرے ریفرینڈم میں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق یا آزاد ریاست کے طور پر رہنے کا فیصلہ کرے گی۔ یہ صرف پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں کیسے ہو سکتا ہے یہ الیکشن، یہ ریفرینڈم؟ دیکھیں جی، یہ اگر ایسا کوئی سین وزیر اعظم نے کل اناؤنس کیا تو obviously جب وہ ہوگا یا اس کو سامنے لائیں گے تو پورا ایک میکنزم کے ساتھ ہی بتا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اصولی موقف، جو پاکستان کا دیرینہ موقف ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اس کا حل ہے، اس سے بالکل متضاد ہے نا۔ جب یہ فیصلہ ہوگا، ہونا یہی ہے، ایک ریفرینڈم کا حق ان کو ملنا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ملنا ہے کہ وہ انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں دونوں جگہ ایک ساتھ ہوگا، اور اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ہوگا۔ جی ہاں، 2 آپشنز دی ہیں نا، انڈیا کے زیر اہتمام تو ہو ہی نہیں سکتا، سیدھی بات ہے۔ جی، جتنا ظلم اور ستم مودی کر رہا ہے، اللہ کے فضل سے انہوں نے سب نے وہاں پہ کیمپین کی، آپ کو اس کا پروٹیسٹ کہیں نظر نہیں آیا۔ ہر جگہ کشمیر فروش کا، اور خواجہ آصف صاحب جو اسمبلی میں بات کرتے رہے کہ انہوں نے تو کیا کہتے ہیں سکوت کشمیر کا لفظ استعمال کر دیا، تو وہاں تو آپ کو جو مقبوضہ کشمیر کے مظالم ہیں نہ شہباز شریف صاحب کی کسی تقریر میں نظر آئے، نہ آپ کو مریم بی بی کی پوری کیمپین میں کہیں نظر آیا یا سنائی دیا ہو کہ مودی کو یا کشمیریوں کے جو مشکلات ہیں، جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو کلیئر آپ کو بتایا کہ پلیبسائٹ کا حق ہے، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، دونوں عوام نے مل کے اپنی جو ڈیسٹنی یا فیٹ ہے اس کا ڈیسیژن لینا ہے، اور وہی حق ہے جو ایک ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے بتا رہا ہے، جو وہاں پہ سب سے مقبول وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہم الیکشن جیتنے کے بعد ایسا کریں گے، اور یہ وہی گیلپ کا سروے بتا رہا ہے۔ اور کل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا، کل کا دن بڑا ڈیسائسو دن ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔
کون سے نظریے کے ساتھ وہ جانا چاہتی ہے اور کس کو آپ بالکل فتح حاصل کیجئے. آپ کی خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے, اور ضرور آپ کو اگر وہاں کے لوگ منتخب کرتے ہیں تو بالکل کیجئے. ہم پاکستان کے موقف کی بات کر رہے ہیں, اور عوام کی ہی ایسپریشنز ہیں. میں نے آپ کو کلیئرلی بتایا کہ جو صوبے والی بات ہے وہ بالکل غلط ہے, اور پلیبسائٹ کا حق اس طرح سے ہے کہ اگر آزاد کشمیر اپنی ایک پراپر ریاست کے طور پہ رہنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی رہیں جس میں مقبوضہ کشمیر کا حصہ بھی شامل ہے, تو اس کے لیے اگر ریفرینڈم ہوگا, عوام چاہتی ہے تو ضرور ہونا چاہیے, اور اس پہ بات بھی کرنی چاہیے, اور پورے زور و شور سے بات کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ سب سے بہترین موقع تھا کیمپین کے دوران یہ بات اٹھانے کا, جو کسی نے نہیں اٹھایا, نہ نون لیگ نے اٹھایا, نہ بلاول صاحب نے اٹھایا. وہ الٹا اٹھ کے امریکہ بھاگ گئے, اور مریم بی بی سارا ٹائم وہاں پہ عمران خان ہی کرتی رہی. ہمیں پتہ ہے عمرانو فوبیا کا وہ شکار ہیں, لیکن نہ اپنی پروگریس بتائی, نہ آگے کا لاہے عمل بتایا, نہ یہ بتایا کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر ان کا موقف کیا ہے, مودی کے خلاف ان کا موقف کیا ہے, سجن جندال جو ان کا بزنس پارٹنر ہے اس کے خلاف جو 35A کا انوینٹر ہے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو مسترد تو انہوں نے کر دیا ہے, لیکن جو میکنزم یا جس کے تحت جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز اس کو اجاگر تو کرتے ہیں. اجاگر کرنا الگ بات, بالکل ٹھیک. میں آگے بڑھتا ہوں. پلیبسائٹ کا حق مسترد کیا ہے ان کو, بالکل بالکل. مگر میں بتا رہا ہوں نا کہ صرف آپ الیکشن جیت کر وہاں پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھارت کا راضی ہونا ضروری ہے, پاکستان کشمیریوں کا راضی ہونا ضروری ہے. اس پر اقوام متحدہ کی امبریلا کے نیچے یہ کام ہو سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے الیکشن جیتا اور یہ فیصلہ کر لیا اور اپنے طور پہ کرا لیا. علی گور بلوچ صاحب, کمل جیسا کہ فرما رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ الیکشن جیت جائیں گے تو اقوام متحدہ کا جو ریزولوشن ہے وہ قابل عمل ہو جائے گا, اور وہاں پر ریفرینڈم ہو جائے گا. اور اگر کمل کی باتیں مانو تو اس کا مطلب ہے انڈیا بھی راضی ہو جائے گا, اقوام متحدہ بھی آ جائے گا, اور یہ مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا عمران خان اگر الیکشن جیت گئے. یہ بات مانیں, یا عمران خان صاحب کے جو بیان سے ثابت آ رہا ہے, لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس الیکشن جیتتے ہی میں یہ کام کروا دوں گا. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مسعود بھائی. ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے کمل صاحبہ کو کافی ٹائم دیا ہے, تو ہمارے موقف بھی آپ تفصیل کے ساتھ سنیں گے. گزارش یہ ہے کہ آپ بڑے اچھے اسپیکر ہیں, اپنی بات مختصر لفظوں میں بڑے جامع انداز سے کریں گے. نہیں, مختصر کے لیے بھی کچھ ڈیٹیل تو چاہیے ہوتی ہے نا اپنا موقف دینے کے لیے. آپ کی بڑی مہربانی ہے. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک آپ عمران خان کی بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے کہ شاید مجھے سمجھنے میں کوئی فرق لگا ہے یا پھر آپ کو سمجھنے میں فرق لگا ہے. عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ریفرینڈم کی بات نہیں کی, انہوں نے پاکستان کے اندر جو کشمیر ہے اس کے ریفرینڈم کی بات. میں بھی یہی سمجھاؤں. تو اس کے میں تو کوئی دوسری اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں, کشمیر کا حل جو ہے وہ اسی کے مطابق ہی ممکن ہے. اور یہ پورے کشمیری عوام, ہم تو مقبوضہ کشمیر بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے.